الرحیم باب المستحاضت، یہ مستحاضہ اور استحاضہ کی بحث ہے۔ مولانا حیض کے مباحث آپ کے سامنے گزر چکے ہیں اور حیض کا معنی لغوی آپ کو بتایا تھا کہ بہنا، اسی سے استحاضہ بھی ہے، استفعال کے باب کے اندر اس کو لے جائے گا۔ یہاں بھی خون بہتا ہے، البتہ یہ کہ حیض والا خون یہ اللہ کا بھلا کرے عورت کے ٹھیک ٹھاک ہونے کی نشانی ہے، صحت مند اور تندرست ہونے کی نشانی ہے۔ هو دم ينفذ رحم امرأة بالغة سلیمة عن الداع والصغر والولادت، جو حیض کی تعریف آپ کے سامنے گزری۔ حیض صحیح سالم ٹھیک ٹھاک صحت مند عورتوں کو حیض آتا ہے، جن کو حیض آتا ہے تو پھر انہی کو وہ بچے جنم دینے کے قابل بھی ہوتی ہے اور وہ حاملہ بھی ہوتی ہے، اور حمل کے بعد حیض بند ہو جاتا ہے۔ برخلاف استحاضہ کی استحاضہ بیماری رگ پھٹ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں استحاضہ کا خون جاری ہو جاتا ہے، یا فساد مزاج سے عورتوں کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، فساد مزاج ہے یا رگ کا پھٹ جانا ہے، یا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رقضۃ من رقضات شیطان، شیطان اپنی ایڑی لگاتا ہے، شیطان اپنی ایڑی لگاتا ہے، ایک واقعتاً ایڑی لگا کر کے خون کو جاری کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب عورت کو استحاضہ آ جاتا ہے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے، عورتیں خود اللہ کا بھلا کرے شک میں مبتلا ہوتی ہے کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا ہے۔ حیض کا تو ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ بھی نہ رکھیں، اور اگر استحاضہ کا خون ہے تو پھر یہ کہ رکھیں۔ تو یہ مختلف قسم کے شکوک اور شبہات میں عورتیں پڑھتی ہیں، تو شیطان بھی خوش ہوتا ہے کہ میں نے روزے سے اس کو روک لیا اور میں نے نماز سے روک لیا، خوش ہو گیا کہ چلو نماز سے میں نے اس کو روک لیا۔ آپ سمجھے؟ اب رگ کا پھٹ جانا ہے یا مزاج کا بگڑ جانا ہے یا شیطان کا ایڑی لگانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے اسباب اس میں ہو سکتے ہیں۔ ایک مسبب کے، ایک نتیجے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو احتلام ہو جاتا ہے، آپ کی مستی کی وجہ سے بھی ہے، اور آپ نے رات کو انڈے بھی کھایا تھا، ساتھ ساتھ آپ نے مچھلی بھی کھائی تھی، اور ساتھ ساتھ آپ نے بازار میں چکر بھی لگایا تھا اور ان کو دیکھا بھی تھا۔ یہ سارے اسباب جمع ہو کر کے آپ کے سولوشن کو باہر کر دیا۔ بولو تو لا تزاحم فی الاسباب، اسباب کے اندر کیا ہے، کسی قسم کے مزاحمت ٹکراؤ نہیں ہے، سمجھے؟ میں نے عرض کیا کہ انڈا بھی کھایا آپ نے، مچھلی بھی آپ نے کھائی، اور ساتھ ساتھ آپ مست مزاج بھی ہے، آپ نے خوب دیکھی، فلم بھی دیکھے، ٹچ موبائل بھی دیکھے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا انڈے بھی آپ نے کھائے۔ تو جب اتنے انڈے کھائیں گے ڈنڈا آپ کا کھڑا ہوگا نہیں ہوگا، سمجھے مجھے؟ جب انڈے کھائیں گے تو پھر یہ کہ اللہ کا بھلا کر دو صورتیں، یا ڈنڈا کھڑا ہو یا آپ خود انڈے دے دیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے؟ تو یہ کئی اسباب ہو گئے جن کی وجہ سے آپ کو احتلام ہو جاتا ہے۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان کا ایڑی لگانا ہے یا فساد مزاج ہے یا رگ کا پھٹ جانا ہے، یہ سارے اسباب جمع ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ استحاضے کے مسائل نے علماء کی کمر توڑ دی، سمجھے؟ عورتیں تو خود شک کے اندر مبتلا ہوتی، ان کا دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ علماء کا دماغ بھی انہوں نے خراب کر دیا۔ حیض اور استحاضے کے مسائل بہت مشکل ہیں۔ میں مختصر آپ سے عرض کروں گا، اور اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ یہ کہ اللہ کو بھلا کریے کہ متوجہ ہو جائیں گے۔ تفصیل ترمذی میں انشاءاللہ آ جائے گی اگلے سال۔ مختصر آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک عورت بالغ ہو گئی، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جیسے ربیع الاول میں بالغ ہو گئی، خون شروع ہو گیا، سمجھے؟ خون شروع ہو گیا، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ 10 دن سے بھی زیادہ آیا، یہ مبتدی ہے، جیسے بالغ ہوگی، بالغ ہوتی ہے خون شروع، اس مہینے میں اگلے مہینے میں اسی طرح 10 دن سے زیادہ خون ہی آتا ہے، تو ہم احتیاطاً یہ کریں گے کہ 10 دن اس کے حیض کے شمار کریں گے، اس لیے کہ اقل الحیض 3 ایام و اکثر 10 ایام، اقل حیض 3 دن ہے اور اکثر حیض 10 دن۔ اب ایک عورت شروع ہوگی ربیع الاول میں بھی خون، پورے مہینے میں، ربیع الثانی میں، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، تو ہر مہینے کے 10 دن وہ حیض کے شمار ہوں گے، اور 10 دن کے بعد ایک مرتبہ غسل کرے گی، ایک مرتبہ غسل کرنے کے بعد پھر تتوضأ لوقت کل صلاۃ، تتوضأ لوقت کل صلاۃ، وقت کے لیے وضو بنائے، ظہر کے وقت کے لیے وضو بنائے گی، ظہر میں جتنی نمازیں قضا پڑھنی ہے پڑھے، ظہر بھی پڑھے، ظہر کا وقت جیسے نکل گیا آٹومیٹک طور پر اس کا وضو ٹوٹ گیا، عصر کے لیے مستقل وضو بنائے گی۔ تو مبتدیہ وہ ہے کہ اذا بلغت، جب بالغ ہو گئی، اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، استحاضت دائماً، بس خون اس کا جاری ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ
یہ کہ بعد عشرت ایام عشرہ ایام کے بعد تغتسل مرۃ واحدۃ، ایک مرتبہ غسل کرے گی، ثم تتوضا لوقت کل صلاۃ، تتوضا لوقت کل صلاۃ، تتوضا لوقت کل صلاۃ۔ یہ کون ہو گیا؟ یہ مبتدیہ۔ یہ کون ہے جی؟ مبتدیہ۔ دوسری قسم ہے معتادہ۔ ربیع الاول میں وہ بالغ ہو گئی اور اس کے 6 دن اس کو حیض آ گئے، پھر ٹھیک ہو گئی۔ ربیع ثانی کے اندر 6 دن اس کو حیض آ گئے، پھر ٹھیک ہو گئی، غسل کر کے نماز پڑھتی رہی۔ پھر اللہ کو ربیع ثانی کے اندر پھر اسی طریقے پر اس کو اللہ کو برکے اور جمادی الاولیٰ میں بھی 3-4 مہینے 6 دن 6 دن 6 دن، اس کے بعد اگلے مہینوں میں مستقل شروع ہو گیا، مستقل اس کو خون آ رہا ہے۔ تو یہ خاتون تعمل بما اعتادت، جو عادت اس نے بنائی اس پر عمل کرے گی۔ تعمل بما اعتادت، یہ اپنے عادت کے مطابق عمل کرے گی۔ معنی کیا ہے؟ 6 دن تعد 6 ایام من الحیض، 6 دن حیض کے شمار کرے گی۔ تغتسل مرۃ واحدۃ، ایک مرتبہ 6 دن کے بعد غسل کرے گی۔ ثم تتوضا لوقت کل صلاۃ، تتوضا لوقت کل صلاۃ، تتوضا لوقت کل صلاۃ، تتوضا لوقت کل صلاۃ، تتوضا لوقت کل صلاۃ۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ معتاد ہے۔ المعتادۃ تعتاد وتعمل بما اعتادت، وہ عمل کرے گی بما اعتادت، اس مدت پر جو اس نے عادت مقرر کی۔ سمجھتی ہے؟ سمجھتا ہے؟ سمجھتی ہے؟ یہ 2 ہو گئے، مبتدیہ اور معتادہ۔ تیسری یہ ہے کہ اس کی عادت تو مقرر تھی، 6 دن کی عادت مقرر تھی، لیکن وہ عادت بھول گئی۔ اب عادت پر کیا عمل کرے؟ عادت بھول گئی، 4-5 مہینے کے بعد مسلسل خون آ رہا ہے، عادت بھول گئی۔ یہ عورت ناسیہ بھی ہے، منسیہ بھی ہے، ضالہ بھی ہے، مضلہ بھی ہے، حائرہ متحیرہ بھی ہے، محیرہ بھی ہے۔ یہ بھولنے والی بھی ہے، بلانے والی بھی ہے، یہ متحیر بھی ہے، حیران کرنے والی ہے، پٹڑی سے اترنے والی اور مولویوں کو بھی پٹڑی سے اتارنے والی۔ بھول گئی۔ اب بھول گئی تو ہم یہ کہیں گے کہ تحری کر سکتی نہیں کر سکتی؟ تحری ظن غالب یہ کریں کہ میرے ہر مہینے میں 7 دن حیض آیا کرتا تھا، ظن غالب یہی ہے 7 دن۔ تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ تعمل بما تتحرى، بولو تعمل بما تتحرى، جو تحری کی اس نے ظن غالب قائم کیا، 7 دن کے بعد ایک مرتبہ غسل کرے گی، ظن غالب یہی ہو گیا، 7 دن کے بعد ایک دن غسل کرے گی، اس کے بعد تتوضا لوقت کل صلاۃ، تتوضا لوقت کل صلاۃ، تتوضا، سمجھ دیں؟ فإن لم تتحرى یا فإن لم تستطع ان تتحرى، اور اگر تحری کر نہیں سکتی، بولو تحری نہیں کر سکتی، تو پھر کہیں گے عشرات ثلاثہ میں سے کوئی اس کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ مہینے میں 3 عشرات ہوتے ہیں، عشر اولا، عشر ثانی، عشر ثالثہ۔ عشرات ثلاثہ میں سے کوئی یاد ہی نہیں۔ اتنا یاد ہے کہ پہلے عشرہ کے اندر میرا حیض آتا تھا۔ جی ہاں، پہلے عشرہ، تو پہلے عشرہ میں 3 دن تو پکی حیض ہے، چوتھے دن میں ہو سکتا ہے کہ حیض کے ہو سکتا ہے کہ طہارت کے ہو، سمجھے؟ لہذا اس میں غسل کرے گی ہر نماز کے لیے۔ چوتھا دن 5، تو جن دنوں میں شک ہے کہ یہ میرے حیض کے بھی ہو سکتے ہیں اور میری طہارت کی، ان میں غسل کرے گی، ہر نماز کے لیے غسل کرے گی۔ اور 10 دن کے بعد پھر تتوضا لوقت کل صلاۃ، تتوضا لوقت کل، یہ اس وقت جب کہ اذا ذکرت کیا ہے؟ عشرۃ من العشرات الثلاثہ، عشرہ اس کو یاد ہے، یہ طریقہ۔ اور اگر فإن لم تذکر العشرہ، اگر عشر اس کو معلوم نہیں عشر اولا میں ہوتا تھا یا ثانی یا ثالثہ میں ہوتا تھا، سمجھے؟ عشر اس کو یاد نہیں ہے، تو پھر دیکھیں گے حال یہ واقفۃ ام لا، کچھ اسٹاپ بھی ہوتا ہے 10-15 منٹ کے لیے، خود بند بھی ہوتا ہے نہیں۔ اگر وہ اسٹاپ کرنے والی واقفہ ہو تو پھر ظہر کو بالکل مؤخر کرے گی، ظہر کے آخر وقت میں غسل کر کے ظہر پڑے گی اور عصر پڑے گی، اور مغرب کے بالکل آخر وقت میں غسل کر کے مغرب اور عشاء پڑے، اور فجر کے 5 غسلوں کے بجائے 3 غسل کرے اگر اسٹاپ والی ہے۔ اور اگر اسٹاپ نہیں ہوتی تو پھر ہر نماز کے لیے غسل کرے۔ یہ اس وقت جب قابل برداشت ہو، نہیں کر سکتی تو پھر یہ کہ تیمم کرے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جانے دا پتر ہے اللہ کی بندو، کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ پھر سے عرض کر رہا ہوں، مبتدی ہے جیسے بالغ ہوگی
خون سلسلہ کا شروع ہو گیا تو پھر کیا کرے گی؟ وہ یہ کرے گی، اللہ کو بھلا کرے، تنتظر الی 10 ایام، 10 دن تک انتظار کرے گی، اور ثم تغتسل مرة واحدة، 10 دن کے بعد ایک مرتبہ غسل کرے گی، ثم تتوضا لوقت کل صلاۃ، تتوضا لوقت کل صلاۃ، تتوضا لوقت کل صلاۃ، ہو گیا۔ اور معتاد جیسے بالغ ہوگی اس کے 6 دن یا 7 دن، اگلے مہینے میں 6 دن 7 دن، اگلے مہینے میں 6 دن 7 دن، تو پھر یہ اس کے بعد مستقل خون شروع ہو گیا، چونکہ اس کی عادت مقرر ہوگی 7 دن کی، تو تعمل بما تعدت، وہ اپنے عادت کے مطابق عمل کرے گی۔ 7 دن تعد 7 ایام من الحیض، حیض کے، ثم تغتسل مرة واحدة، ایک ان کے انقطاع ختم ہونے پر ایک غسل، ثم تتوضا لوقت کل صلاۃ، تتوضا لوقت کل صلاۃ، یہ معتاد ہے، سمجھے؟ اور تیسرا مسئلہ ہے، میں نے عرض کیا کہ جی عادت اس کی جاری تھی لیکن نسیت عادت، اپنی عادت بھول گئی، یہ متحیرہ بھی ہے، یہ محیرہ بھی ہے، یہ ناسیہ بھی ہے، یہ منسیہ بھی ہے، یہ ضالہ بھی ہے، یہ مضلہ بھی ہے، سمجھتے ہیں؟ عادت اپنی بھول گئی، تو عادت جب اپنی بھول گئی تو دیکھیں گے حل تذکروا عشرۃ من العشرات الثلاثہ، عشرہ ایک عشرہ کو یاد رکھتی ہے؟ جی ہاں، پہلے عشرہ کے اندر حیض آتا تھا، تو پھر یہ ہے کہ 3 دن تو پکی بات ہے پہلے حیض کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، پہلے عشرہ کے 3 دن حیض کے، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جن دنوں میں شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں مثلا 7واں دن کی یہ 8واں دن یا 6واں دن کہ جی میں اس میں ہو سکتا ہے کہ حیض ہے، ہو سکتا ہے کہ استحاضہ، تو 10 دن تک تو غسل کرے گی، اس کے بعد تتوضا لوقت کل صلاۃ، یہ جب کہ عشرات ثلاثہ میں۔ اور اگر فإن لم تذکر عشرۃ من العشرات الثلاثہ، یہی خاتون اگر عشرات ثلاثہ میں سے کوئی عشرہ اس کو یاد نہیں ہے تو پھر کیا کرے گی؟ پھر یہ حل ہی واقفۃ عملہ، اسٹاپ ہوتا ہی نہیں ہوتا خون کا 10-15 منٹ، تو ظہر کے آخر وقت میں غسل کرے گی، زور پڑھ کر کے، جیسے زور کا وقت نہیں فوراً اثر پڑے گی۔ اب یہ کہ درمیان میں دونوں کے درمیان وضو بنائے گی نہیں بنائے گی؟ زور کا وقت نکل گیا، اس نے زور، تو صحیح ہے کہ وضو بنائے یا نہ بنائے، تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ خصوصی رعایت ہے، سمجھ شریف میں کہ دونوں قسم کی روایتیں آتی ہیں۔ یہ اگر واقفہ ہے تو پھر دو نمازوں کو جمع بین الصلاتین بغسل واحد، اور اگر واقفہ نہیں ہے تو تغتسل لکل صلاۃ، تغتسل لکل صلاۃ، غسل کریں اگر اس کی قدرت ہو، اور اگر قدرت نہیں ہے تو پھر تیمم سے کام لے۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، کچھ والا پتہ پڑ گیا؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ کالا، سیاہ اور سرخ یہ دونوں حیض کے خون ہیں، اس کے علاوہ جو ہے استحاضہ ہے، لہذا وہ تتوضا لوقت، تتوضا لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو بنائے گی، ان کا مسئلہ وہی ہے۔ باب ما جاء فی الاستاذ الفصل وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأة استحاض، میں ایک ایسی خاتون ہوں کہ مجھے حیض لاحق ہوتا ہے، استحاضہ، فلا اطهر، پاک نہیں ہوتی، افوضع الصلاۃ، کیا میں نماز کو ترک کر دوں؟ فقال لا 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 تکرو، انما ذلک ارکن، ارکن کے نیچے کیا لکھا ہے؟ دم و ارکن، یہ رگ کا خون ہے، مضاف معذوف ہے، یہ رگ کا خون ہے، وجہ سے بھی حیض نہیں ہے۔ وَإِذَا أَقْبَلَتْ حیضۃ، کہ جب آپ کا حیض سامنے آ جائے، فَدَعِي الصَّلَاةَ، نماز کو ترک کر دے، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب حیض پشت پھیر کر کے چلا جائے، فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ، خون دھو ڈالو، غسل کرو، ثُمَّ صَلِّ، پھر نماز پڑھو، متفق علیہ۔ یہ معتادہ کے بارے میں سمجھتا ہے، یہ اقبال جس میں آ گیا بخاری مسلم، یہ معتادہ کے بارے میں۔ الفصل الثانی عن عروة بن زبیر عن فاطمہ بنت ابی حبیش انها كانت تستحاض، فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ آتا تھا، فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا اذا كان دم الحیض، حیض کا جب خون ہوگا، فإنه دم اسود يعرف، يعرف کا کمان معروف، وہ کالا معروف خون ہوتا ہے، وہ کالا معروف خون ہوتا ہے، يعرف معروف۔ فإذا كان ذلك، جب اللہ کو یہی صورت ہو، سمجھے، کالا خون، فامسکی عن الصلاۃ، نماز ضرور ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، اور اگر یہ حیض نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور رنگ ہو، فَتَوَضِّئِ وَصَلِّ، وضو بنا اور نماز پڑھو، فَإِنَّمَا هُوَ إِرْقٌ، فَإِنَّمَا الدَّمُ إِرْقٌ، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ آپ پڑھیں گے یہ روایت بالکل کمزور ہے، جنہ پترے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ تمییز بالالوان پر دلالت کر رہی حدیث بہت کمزور ہے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت ان امرأة كانت تهراق الدم، ایک خاتون جس کا خون بہایا جا رہا تھا، على عهد رسول اللہ، فاستفتت لها ام سلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ نے اس کے لیے مسئلہ نبی سے پتہ کیا، فقال، نبی نے فرمایا کہ لتنظر عدد اللیالی والایام، وہ دن اور رات
اتنے دن اور اتنے رات التی کانت تحیضہن من الشہر، مہینے میں جن کو حیض آیا کرتا تھا، اس میں انتظار کرے، غور کرے، قبل ان یصیبھا الذی، اس سے پہلے کہ قبل ان یصیبھا الذی اصابھا، اس مصیبت سے، استعاذ سے پہلے جو اس کو ابھی پہنچا ہے، اس سے پہلے جو اس کی عادت تھی اسی پر، سمجھے؟ لتنظر، اتنا انتظار کرے، عدد اللیالی والایام، اتنے دن رات، التی کانت تحیضہن من الشہر، جو پہلے مہینے میں سے، یا 8 دن یا 10 دن، قبل ان یصیبھا الذی اصابھا، جو اس سے پہلے جو اس کو، یعنی اللہ کو یہ استحاضہ جو پہنچا، اس سے پہلے جتنا انتظار کرتا تھا 6-7 دن، اتنا ہی کرے، یہ اللہ کو بلا کریے کہ کیا ہے، معتادہ ہے۔ فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ، نماز کو ترک کر دے، قدر ذالک یا ذالک من الشہر، اتنے دن، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَالِكَ، 6 دن 7 دن اپنے حیض کے گزارے، تو فَلْتَغْتَسِلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فرماتے کہ ایک مرتبہ انقطاع حیض پر، حیض کے ختم ہونے پر غسل کریں، ثم تستسفر بثوب، پھر کپڑے سے لنگوٹا باندھے، سمجھے مولانا دیکھو اس طریقے پر لنگوٹا، اب اس کو لنگوٹا تو آدمی ایسے باندھتا ہے، تو اس کو کیسے باندھتا؟ یہ تو نیچے ہے اس کا، سمجھے، حصہ اس کا نیچے، تو یہ ادھر آ گیا اور یہ ادھر، وہ نیچے ہے، اب اس کو یہاں سے پھر کپڑے کو باندھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی حفاظت فرمائے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جنرل پتر یہاں سے اس کو باندھیں، کپڑے سے اسے لگام لگائیں، فتلجمی، اور اوپر سے اس کو لنگوٹا کیسے باندھیں گے؟ تو اس طریقے اور اوپر سے باندھیں، اپنی بیویوں کو سکھا دینا۔ فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ، اور جب عورت ان دنوں کو پیچھے چھوڑ دے، فَلْتَغْتَسِلْ، اس کے بعد ایک مرتبہ غسل کرے، ثُمَّ لْتَسْتَسْفِرْ بِثَوْبٍ، پھر کپڑے سے لنگوٹا باندھ، ثُمَّ لْتُصَلِّ، پھر نماز پڑھے۔ روا مالک وابو داود والدارمی وروى النسائی معناه وعن عدی بن ثابت عن ابی عن جدی قال یحیی بن معین، حضرت یہ جدی، یہ جد کون ہے؟ عدی کا جد، حضرت ابن معین محدث کہتے ہیں جد عدی اسمہ دینار، اس کا نام دینار، تو یہ جد ان کا نقل کرا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا فی المستحاضۃ، مستحاضہ کے بارے میں، تدعو الصلاۃ ایام اخرایا، یہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز کو ترک کرے گی، وہ دن التی کانت تحیض فیہا، جس میں اس سے پہلے اس کو ہے، یہ معتادہ کے بارے میں جس کو حیض ہے، ثم تغتسل، پھر ان کے ختم ہونے پر غسل کرے گی، وتتوضا عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت اللہ کا بھلا کریے کہ وضو بنائے گی، وتصوم وتصلی، روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی، رواه ترمذی و ابو داؤد۔ اتنے یا نہیں؟ وان حملۃ، خیال کر لینا، وان حملۃ بنت جحش، حضرت حملہ بنت جحش فرماتی قالت كنت استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، مجھے استحاضہ آتا تھا حیض کی خون کی طرح، حیض تو نہیں تھا، استحاضہ حیضۃ کثیرۃ، شد بہت زیادہ، فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتی ہے، میں حضرت کے پاس آ گئی، اس حضرت سے مسئلہ پوچھ رہی تھی، وہ اخبر، وہ نبی کو بتا رہی تھی صورتحال کی، یہ میرے ساتھ، فوجدت فی بیت اختی زینب بنت جحش، میں نے اپنے ہمشیرے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہنوئی تھے، حضرت کو دیکھا کہ آپ میری بہن حضرت زینب بنت جحش کے گھر میں تھے، فقلت یا رسول اللہ انی استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، مجھے بہت حیض آتا ہے، فما تأمرنی فی، اس میں کیا کروں؟ قد منعتنی الصلاۃ والصیام، اس نے نماز سے، روزے سے مجھے منع کر دیا، قال انعت لک القرصف، میں آپ کے لیے تجویز کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں آپ کے لیے روئی کو، روئی لے لے تاکہ خون کو جذب کر لے، فإنه یذهب الدم عنک، اس لیے کہ یہ خون کو لے جائے گی، روئی خون کو لے جائے گی آپ سے، یعنی ختم کر دے گی۔ قالت وہ اکثر من ذالک، یا رسول اللہ اتنا خون زیادہ ہے کہ یہ روئی سے نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ہے، روئی سے کنٹرول میں نہیں آتا۔ قال فتلجمی، تو پھر لگام، میں نے لگام آپ کو بتایا نہیں بتایا، لگام جیسے کپڑا لگا، قالت وہ اکثر من ذالک، اس سے بھی نہیں، قال فاتخذی ثوبا، پھر یہ کہ ایک کپڑا اس کے نیچے، لگام کے نیچے، یہاں کپڑا دیں گے، پھر اس کے اوپر پھر لگام لگا دیں اور اس کو اوپر سے باندھیں گے، نہیں تو آپ میں سے کوئی آ جائے میں باندھ دیتا ہوں آپ کو، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ آ جائے آپ کو، پھر بھی اگر سمجھ نہیں آتا تو باندھ دیتا ہوں آپ کو، دنیا کی بے غیرت لوگ۔ قالت وہ اکثر من ذالک، اسی میں قال فاتخذی ثوبا، اس کے نیچے فرماتا کوئی کپڑا، قالت وہ اکثر من ذالک، حضرت اس سے بھی زیادہ، انما اسج سجا، میں بہتی ہوں دریا کی طرح، میں بہتی ہوں، اسج سجن، میں بہتی ہوں۔ عورتیں یہ نہیں کہتی کہ ہمارا فرج بہہ رہا ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ آج کل میں بہہ رہی ہوں، جب نماز نہیں پڑھتی، حیض و نفاس کے کنایہ کرتے ہیں، کیا آپ نماز پڑھتی ہیں؟ نہیں بہن، آج کل نماز نہیں پڑھتی میں، یعنی یہ کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ اور بعض عورتیں یہ کہتی کہ میرے کپڑے بہتے ہیں، اور بعض کہتے کہ میں آج کل بس بہہ رہی ہوں، بولو کیا ہے؟ بہہ رہی ہوں، تو عورت نہیں بہتی،
بلکہ اللہ آپ کو بنا کر وہ مقام حیض وہی بہتا ہے اس میں جو سلسلہ ہے. بہرحال آپ کو اگر سمجھ میں نہ آ جائے تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ سمجھے جی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأمرک بأمرین میں دو باتوں کا آپ کو حکم دیتا ہوں ایہما صنعت اجزاء کی من الآخر جو بھی ان دونوں میں سے آپ کریں گے دوسرے کے بدلے میں آپ کو کافی ہوگی. وَإِنْ قَوَيْتِ عَلَيْهِمَا اور اگر دونوں عمل آپ کرو فَأَنْتِ عَالَمُ تو آپ اپنی حالت کو زیادہ جانیں. قال لها پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حاضگی یہ جو اللہ کا بہنا سمجھے خون کا رکضۃ من رکضات شیطان کی ایڑیوں میں سے ایک ایڑی واقعتاً شیطان ایڑی مارتا ہے یا یہ کہ شیطان خوش ہوتا ہے. فتحیزی ستۃ ایام او سبت ایام فی علم اللہ تو حیض کے شمار کر لے اپنے 6 دن یا 7 دن کو اصل بات اللہ کے علم میں ہوگی اللہ کو معلوم. تو یہ تحری والے پر بولو یہ کس پر ہے فتحیزی تو حیض کے شمار کر دے 6 دن کو یا 7 دن کو سمجھے بھائی جان کائن فی علم اللہ تعالیٰ اصل بات اللہ کے علم میں ہوگا. یعنی تو تحری کر لے کہ میرے 6 دن ہے یا 7 دن اب مہینے میں سے 6 دن یا 7 دن ان کو ذرا یاد کر لینا یہ اس کے شمار کر لینا ہے اصل بات اللہ کو معلوم ہوگی. ثم اغتسلی پھر غسل کر لو حتی اذا رأیتے یہاں تک کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ انک قد طہرت 6 دن کے بعد آپ پاک ہوگی واستنقعت اور آپ صاف ہو گئی فصلی 23 لیلۃ تو پھر یہ کہ 23 دن نماز پڑھ لیں یہ 7 کے ساتھ 7 آپ نے حیض کے نکال دیا باقی 23 دن او 24 لیلۃ ایامہا یا یہ کہ 24 رات اور دن نماز پڑھ لے یہ اس وقت جب کہ 6 دن آپ نے نکال دیا سمجھے. وصومی روزہ بھی رکھا فإن ذلك یجزی آپ کو کافی وکذلک ففعلی فی کل شہر ہر مہینے میں اسی طرح کا کما تحیض النساء جیسے عورتوں کو حیض آیا کرتا ہے وکما یطہرن میقات حیضہن وطہرن جیسے کہ عورتیں اپنے حیض اور طہر کے وقت میں پاک ہوتی ہیں. وإن کویت ایک یہ صورت وإن کویت اور اگر آپ کو قوت حاصل ہے الا ان تؤخرین الظہر وتعجلین العصر ظہر کو آپ مؤخر کریں اور عصر کو مقدم کریں اور ان دونوں کے درمیان فتغتسلین اور غسل کریں وتجمعین بین الصلاتین دو نماز کون ہے الظہر والعصر ان کو جمع کریں. اس کو کہتے ہیں الجمع بین الصلاتین بغسل واحد بولو الجمع بین الصلات بغسل واحد. وتؤخرین المغرب اور اس بات پر کیا اگر قدرت ہو کہ مغرب کو مؤخر کریں وتعجلین العشاء عشاء کو مقدم کریں ثم تغتسلین لهما غسلا واحدا ان کے لیے غسل کریں وتجمعین بین الصلاتین دونوں نمازوں کو جمع فری کر لو وتغتسلین مع الفجر فجر کے ساتھ تو 3 غسل ہو گئے 5 ففعلی وصومی ان قدرت علی ذلک قال رسول اللہ وهذا اعجب الامرین الی یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے. اب الامرین کیا ہے الامرین ایک یہ کہ ہر نماز کے لیے وضو بنانا اور دوسرا یہ کہ نہیں الجمع بین الصلاتین بغسل واحد. اب عجب کا معنی ہوگا اسهل الامرین یہ آپ کے لیے نہ انظف الامرین عجب کا معنی انظف نظیف طریقے ایک یہ کہ ہر نماز کے لیے وضو بنانا اس سے زیادہ یہ نظیف طریقہ ہے کہ آپ غسل کریں. کس کو سمجھ میں آ گیا ایک. دوسرا الامرین سے مراد ہر نماز کے لیے غسل کرنا ایک امر اور 2 نمازوں کو ایک غسل سے جمع کرنا یہ دوسرا یہ آسان ہے. اب عجب کا معنی اسهل ہوگا. کس کو سمجھ میں آ گیا مولانا الامر سے کیا مراد ہے ایک یہ ہے کہ امر اول الوضوء لکل صلاۃ اور امر ثانی کیا ہے الجمع بین الصلاتین بغسل واحد. تو فرماتے ہیں عجب الامرین یہ غسل والا الجمع بین الصلاتین یہ عجب الامرین کا معنی انظف الامرین یہ نظافت کے صفائی کی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے اس وقت امرین سے کیا مراد ہو گیا وضوء لکل صلاۃ اور الجمع بین الصلاتین بغسل واحد. دوسرا امرین سے مراد ہر نماز کے لیے غسل کرنا 5 غسل اور امر ثانی کیا ہے امر ثانی یہ کہ الجمع بین 3 غسل کر لینا 2 نمازوں. تو عجب الامرین کا معنی یہ مجھے پسند ہے عجب کا معنی اسهل آسان ہے بنسبت 5 غسلوں کی 3 غسل آسان ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا خیال کر لینا استعفا. تو عجب کا معنی بدلے گا پہلی صورت میں انظف الامرین ہوگا دوسری صورت میں اسهل الامرین ہوگا. رواه ابو داود والترمذي. الفصل الثالث عن اسماء بنت اميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمه بنت ابي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ آ گیا فلاں اس طرح فلم تصلی نماز نہیں پڑھتی فقال رسول اللہ سبحان اللہ ان هذا من الشیطان یہ استحاضہ تو شیطان ہی کے عمل ہے. لتجلس فی مرکن چاہے عورت اپنے ٹھپ میں بیٹھ جائے پیدا رات سفارتن
صفائی کرے، اور جب گولڈن رنگ محسوس کرے فوق الماء پانی کے اوپر، فلتغتسل للظہر والعصر، ظہر و عصر کے لیے غسل کرے غسل واحدہ، وتغتسل للمغرب والعشاء غسل واحدہ، وتغتسل للفجر غسل واحدہ، وتتوضأ فيما بين ذلك، توضؤ کا معنی تتوضأ فيما بين ذلك، ان کے در وضو بنائے نہ بنائے، بعض کہتے ہیں اس کی خصوصیت ہے۔ رواہ ابو داؤد وقال روا مجاہد عن ابن عباس لما اشتد علیہ الغسل، جب حضرت اللہ کا بنا کریے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش پر غسل دشوار ہو گیا تو امر ان تجمع بین الصلاتین، آپ نے حکم دیا کہ جمع بین الصلاتین کرے میرے دوست۔